السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی اہم آیات کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ہر لفظ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ وَمِمَّا، اور وہ چیزیں، اخرجنا، جو ہم نے نکالی، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ وہ احسان جتلانے والا نہ ہو اور نہ ہی تکلیف دینے والا ہو، ریاکاری سے بھی پاک ہو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی آیات میں پڑھا، تو اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار کے ذریعے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَیَمَّمُوا، اور نہ تم ملاؤ، الخبیث، ناپاک چیزوں کو، منہ، اس میں، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیزیں خرچ نہ کرو۔ وَلَسْتُمْ، اور نہیں ہو تم، بِآخِذِیہِ، خود اس کو لینے والے، یعنی وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرو، الا، مگر، ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم چشم پوشی کر جو اس میں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، تعریف کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خبیث چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ ایک تو خبیث سے یہ مراد ہے کہ وہ حرام کمائی سے ہوں، یعنی حلال کمائی سے کمائی ہوئی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہ کہ ان چیزوں کو خرچ کرو جو حرام کمائی سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے خبیث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، یعنی ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جیسا کہ اس آیت میں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نہیں تم پہنچ سکتے خیر تک، بلائی تک، یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزیں خرچ کرو، نہ کہ ردی چیزیں خرچ کرو۔ الشیطان، شیطان جو ہے، یعیدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، الفقر، فقیری کا، ویامرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعیدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلاً، اور فضل کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی کسی اچھے کام میں خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے وسوسوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوتی الحکمت، یوتی، دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الحکمت، حکمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ومن یوتا، اور جس کو دی گئی، الحکمت، حکمت، فقط، پس تحقیق، اوتیا، دی گئی اس کو، خیرن کثیرن، بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے تحقیق بہت بھلائی عطا کی گئی۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے۔ حکمت سے بعض کے نزدیک مراد عقل، علم، بعض کے نزدیک قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم، بعض کے نزدیک اس سے مراد قوت فیصلہ، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد سنت کا علم۔
یہ سارے مفہوم ہی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہو اور اس سے وہ فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔